أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عدم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 20 اور 21 ہے. ارشاد ربانی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی نئی صورت کیوں نازل ہوتی. پھر جب کوئی صاف صورت نازل ہوتی ہے اور اس میں جہاد کا ذکر ہوتا ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو. چنانچہ عنقریب ان کی کمبختی آنے والی ہے. فرمانبرداری اور بات چیت معلوم ہے. پھر جب سارا کام تیار ہی ہو جاتا ہے تو اگر یہ لوگ اللہ کے سچے سے رہتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. سامعین کرام، مومنین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ اس کا اشتیاق رہتا تھا کہ کوئی نئی صورت نازل ہو تاکہ اس میں نئے احکام آئیں اور خصوصاً جہاد کا حکم نازل ہو، کیونکہ کفار کے برتاؤ ان کا ظلم سہتے سہتے ان کا پیمانہ سب لبریز ہوتا جاتا تھا. اس لیے وہ حضرات یہ خواہش کرتے کہ جہاد کی اجازت مل جائے. لیکن جب جہاد کی آیتیں نازل ہوئیں تو وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق تھا، منافقت تھی، اور جو محض دکھلاوے اور دنیاوی فائدے کے لیے سچے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے، ان کی ایمان کی حقیقت کھل گئی اور ان کے چہروں پر اس طرح ہوائیاں اڑنے لگیں جیسے موت کی بےہوشی طاری ہو گئی ہو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر ان کو یقین نہیں تھا. چنانچہ جہاد کے حکم آنے سے ان کے نفاق کا حال کھل گیا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایمان کی کسوٹی اور ایمان کا کھراپن وہاں ظاہر ہوتا ہے جہاں پر کوئی آزمائش ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ دل کتنا آمادہ ہوا اور دل نے کتنی راہ فرار اختیار کی. عقیدے کا نفاق اب تو نہیں ہے لیکن عمل کا نفاق اب بھی موجود ہے. آپ کی زبان سے دعوے کرتا ہے کہ ہم اللہ رسول کے اطاعت گزار بنیں گے، اس کی فرمانبرداری کریں گے، لیکن بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پر نفس کے تقاضے کی بنا پر وہ اللہ کی فرمانبرداری اور حقوق کی ادائیگی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں راہ فرار اختیار کرتا ہے. اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عملی نفاق سے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.